اب میں ایک واقعہ حضرت خواجہ احمد مہری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ حضرت خواجہ احمد مہری رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، جنہیں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے فیض نصیب ہوا اور آپ کی دست حق پرست پر آپ نے بیعت فرمائی، اور وہ فیض جو آپ کو توسہ شریف سے ملا تھا وہ میرے شریف کی سنگلاخ پہاڑیوں میں تقسیم کیا، اور وہاں پہ جو جنگل تھا اس کو منگل میں تبدیل کر دیا۔ تو آپ کا ایک شعر مبارک ہے جو آپ کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ اس شعر میں فارسی کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حب حق حب محبوبان حق، یہ آپ کا شعر ہے کہ حب حق حب محبوبان حق، در دل احمد بود ہر دم سبق۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، حب حق اللہ تعالیٰ کی محبت، حب محبوبان حق جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ان کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دوسرے مصرے میں آپ فرماتے ہیں در دل احمد بود ہر دم سبق۔ چونکہ قاری غلام چشتی صاحب نے پھر میری شاہ صاحب اور خواجہ صاحب کی سنگت اور آپس میں جو تعلق ہے اس کا ذکر کیا تو مجھے بڑا ایک عظیم واقعہ ذہن میں آ گیا جو آپ کے پیش نظر کرنے لگا ہوں کہ حضرت خواجہ احمد مہری رحمۃ اللہ علیہ کے پورا زندگی یہ معمول رہا کہ آپ نے انگریزوں کو منہ نہیں لگایا اور کبھی بھی آپ کی نظر انگریزوں پہ نہیں پڑی۔ لیکن اس واقعے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ذکر ملتا ہے کہ جو ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا تو وہ دعا کے لیے پیر میل شاہ صاحب کے پاس بھی آتا تھا اور مہرشی بھی جاتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور گواہوں میں اس نے خواجہ احمد مہری رحمۃ اللہ علیہ اور پیر میل شاہ صاحب کا نام لکھوا دیا۔ تو جب آپ کی طرف دونوں ہستیوں کی طرف سمن آئے اور حضرت خواجہ احمد مہری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر میل شاہ صاحب جب پنڈی کی کچہری میں پہنچے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو حضرت پیر میل شاہ صاحب نے خواجہ صاحب کو فرمایا کہ لالو آج تو پھر انگریزوں کے سامنے جانا پڑے گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد بلاوا ہوتا ہے تو اندر پیش ہونا ہوگا کیونکہ اس نے ہم دونوں کو گواہوں میں لکھا ہے۔ تو حضرت خواجہ احمد مہری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ بڑی اطمینان تھا اور آپ کے چہرے پہ بڑا سکون سا نظر آ رہا تھا اور آپ مطمئن بیٹھے تھے۔ تو آپ نے حضرت پیر میل شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کی کہ شاہ جی، جس رب تعالیٰ نے پہلے بچایا ہے انگریزوں کو منہ لگانے سے آج بھی بچا لے گا، اور مشائخ چشت کے لیے یہ بات کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ خواجہ صاحب نے عرض کی کہ شاہ صاحب آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن مجھے جو یقین کامل ہے وہ یہ کہ جس رب تعالیٰ نے پہلے بچایا کہ چہرے پہ نظر نہ پڑے کسی کافر کے تو وہ آج بھی بچا لے گا۔ تو دونوں ہستیاں اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور اندر سے انگریز جج جب ان دونوں ہستیوں کو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے رہنما آئے ہیں، اس کی دل پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا خوف طاری کر دیا اور ایسی ہیبت طاری کر دی کہ اس نے اندر سے اپنے نوکر کو بھیجا کہ وہ جو مسلمانوں کے رہنما آئے ہوئے ہیں انہیں کہیں کہ آپ کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت پیر میل شاہ صاحب کی بارگاہ میں خواجہ صاحب نے فرمایا شاہ جی ویکھا نے آج بات رب تعالیٰ بچا کے تھا۔ تو گفت او گفت اللہ بود، گفت او گفت اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے ولی کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اس کو جو مقامات اور مراتب ملتے ہیں ان مقامات اور مراتب میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے منہ سے گفتگو نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو رد نہیں کرتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ طالب علم بھوکے بیٹھے ہیں تو آپ خالی برتن منگواتے ہیں اور وہاں پہ اس برتن پہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کے دم کرتے ہیں تو وہ برتن میں کھانا بن جاتا ہے۔ تو وہ جب ڈھکن اس سے ہٹایا جاتا ہے تو طلباء کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے، یہ مہمان نوازی ہماری طرف سے قبول کریں۔ تو جب انہوں نے سنا کہ آپ نے یہ کلمات پڑھے تو بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں یہ نسخہ بھی مل گیا ہے کہ کیسے یہ بغیر پکائے کھانا بن جاتا ہے، لیکن وہ پڑھتے رہے اور کھانا نہ بنا۔ تو جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور آپ نے بھی یہی پڑھا تھا، ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں لیکن کھانا تو اس میں نہیں بن رہا، بالکل خالی ہے برتن۔
تو بابا فرید صاحب نے بڑی سادہ آسان اور بڑی مختصر بات کی. آپ نے فرمایا کلام تو یہ ہے لیکن زبان بھی فریدی ہو, زبان بھی فرید کی ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور اولیاء بھی پڑھتے ہیں نماز, ہم بھی روزے رکھتے ہیں, اولیاء بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن ان کا روزہ رکھنا اور ان کا نماز پڑھنے کا انداز اور ان کا اللہ تعالیٰ کی قربت کا انداز اور ہمارے پڑھنے میں بڑا فرق ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر میل علی شاہ صاحب کو وصال فرمائے 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہی بزم ہے وہی دھوم وہی عاشقوں کا ہجوم, وہی بزم ہے وہی دھوم وہی عاشقوں کا ہجوم, بس کمی اس چاند کی ہے جو تہ مزار چلا گیا. اب آپ دیکھیں گورڑ شریف چلے جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پیر میل شاہ صاحب کے حیات میں رونق تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ رونق ہے. جب بھی آپ جائیں تو وہ دربار شریف پہ رونقیں ہیں, گورڑ شریف پہ چلے جائیں, پاک پتن شریف چلے جائیں, داتا صاحب پہ چلے جائیں, تو یہ رونقیں بحال ہیں. تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور ان کی خوش قسمتی ہے بانی محفل کی کہ انہوں نے بجائے کوئی ایسا پروگرام کرتے جس میں گناہ کے کام ہوتے, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا ہے. تو اپنے شادی پہ انہوں نے محفل کرائی, اور میں تو سب کو یہی رائے دوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی زندگیوں میں بھی ایسے لمحے لائے کہ آپ کی شادی کا پروگرام ہو یا ایسا خوشی کا پروگرام ہو, تو کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.